الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما من أهل الشام وهو يسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر هي حلال وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال إن أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي يتبع أو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في كتاب حج. آج کی اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا وہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی وہ کوشش کرتے تھے اور جہاں تک ہو سکے جیسے ہو سکے وہ اپنی زندگی میں ایک بھی حدیث کی خلاف ورزی یا سنت رسول کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے اور جیسے معلوم ہوا ویسے عمل کرتے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیتے تھے, اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے. رسول کے سامنے کسی اور شخصیت یا پیر یا فقیر یا مربی یا ولی کسی کی بات کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے. اس حدیث پاک میں ایک زندہ مثال بیان کیا گیا. باپ بیٹے دونوں صحابی, غور کرو, ایک ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, یہ صحابی مشہور ہے, اور ان کے صاحبزادے ابن عمر جن کا نام عبداللہ آتا ہے لیکن ابن عمر سے مشہور ہوتا ہے, یہ بھی صحابی تھے. تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ملک شام سے ایک آدمی میرے پاس آیا اور آ کر سوال کرنے لگا کہ حضرت مجھے بتائیے حج تمتع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. حج تمتع معلوم ہے؟ نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. حج کی 3 قسمیں یاد رکھیں. ایک ہوتا حج افراد, ایک ہوتا حج قران اور ایک ہوتا حج تمتع. حج افراد کا مطلب یہ ہوا, یہ افراد کا مطلب فرد سے نکلا ہے, اکیلا, کہ آدمی صرف اور صرف حج کی نیت سے احرام کا کپڑا باندھے, اس کے ساتھ عمرہ شامل نہ ہو, صرف حج ہو. ایسے آدمی کو حج افراد کہا جاتا ہے کہ اس میں عمرہ شامل نہیں, عمرہ الگ. اور ایک ہوتا حج قران. حج قران کا مطلب ہوا, یہ قرانہ یا قرون سے ملا ہے جس کا معنی تھا ملانا, متصل. تو وہ آدمی جو ایک ہی احرام کے کپڑے میں عمرہ بھی کرے اور ساتھ میں حج بھی کر لے, بیچ میں احرام کا کپڑا نہ کھولے, اسے حج قران. بس سمجھ گئے. اور تیسری قسم ہے حج تمتع. تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی حج کے موقع پر عمرہ سے بھی فائدہ اٹھائے اور حج سے بھی فائدہ اٹھائے. احرام کے کپڑے پہلے پہن کر عمرہ کی نیت سے احرام کا کپڑا باندھ کر کے عمرہ کی نیت سے طواف کرے اور عمرہ کے طواف, اس کے ارکان افعال وغیرہ سے جب فارغ ہو جائے تو احرام کا کپڑا کھول دے. پھر الگ سے جب حج کا سیزن آئے, جب حج کا دن آئے تو اس دن سے حج کی نیت سے پھر نئے سرے سے احرام کا کپڑا باندھ کر حج کے کام جو افعال وہ کرے, اسے حج تمتع کہا جاتا ہے. یہ 3 قسم حج کی. پھر کبھی کسی موقع بیان کریں گے, ہم کو لگ رہا ہے سب بھول جائیں گے, کل ہو یاد نہیں رہے. اب آگے سنیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملک شام کا ایک آدمی آ کر کہتا ہے, اے ابن عمر مجھے بتائیے حج تمتع اسلام میں جائز ہے یا نہیں, کر سکتے یا نہیں. تو ایسے موقع پر
ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حلال بالکل کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے؟ تو فوراً وہ آدمی پلٹ کر کہنے لگا ان اباک قد نہا عنہ، قابل غور بات ہے، آپ کے ابا، کون ابا ہے بولو؟ عمر خطاب رضی اللہ، جی آپ کے ابا تو حج تمتع سے منع کیا ہے، وہ تو بولے نہیں کر سکتے، ان کا فتویٰ ہے، دیکھو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا فتویٰ ہے کہ نہیں کر سکتے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے اے سن ان ابی قد نہا عنہا وقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرے ابا نے منع کیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اب بتا میرے ابا کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی؟ تم نے کلمہ میرے ابا کا پڑھا ہے یا رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ بتاؤ اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو فوراً وہ آدمی کہے نہیں نہیں نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کی جائے گی۔ اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ ایک بڑی نصیحت ہم لوگوں کے لیے، ایک بڑا پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد صحابہ کرام کیسے سرنڈر ہو گئے، ایک بات یہ معلوم۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری حدیثیں سارے صحابی کو معلوم ہو، اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر نبی کی یہ حدیث یا نبی کا یہ فتویٰ حج تمتع کے بارے میں معلوم ہوتا تو کیا جان بوجھ کے غلط فتویٰ دے سکتے؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتا چلا؟ نبی کی یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی، حالانکہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی بیٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی حدیث کے سامنے باپ کی باتوں کو بھی کالعدم قرار دیا، ان کی باتوں ریجیکٹ کر دیا، کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلے میرے ابا بڑے ہیں، درجے میں بڑے ہیں، رتبے میں بڑے ہیں، عزت و احترام میں بڑے ہیں، اللہ کے نبی کے بعد ابوبکر صدیق کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑے فضیلت، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا درجہ اور دوسرے خلیفہ ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بھی بات نہیں چلتی۔ اب بتاؤ نبی کے صحابہ کی بات جب نبی کی حدیث سے ٹکرا جائے تو نہیں چلتی، اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے ہمارا مولوی، ہمارا پیر، ہمارا مربی، ہمارا فقیر، ہمارا سجادہ نشین اور ہمارا عالم، ہمارے مفتی، ہمارے حافظ یہ بات کہہ دیے، یہ کہہ دیے، کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ یہ غلط کر دے، وہ غلط بتا دیے، کیا ان کی بات صحیح نہیں ہے؟ بتاؤ اب لاکھ ان کے سامنے حدیث پیش کرو، دلیل پیش کرو، ماننے کو تیار ہے۔ تقلید میں یہ ہوتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کی عظمت، نبی کی حدیث وہ سب سے پہلے ہمیں اپنانا چاہیے، اور منہج صحابہ کے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ عقیدہ، منہج، عمل ہم لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کے صحابہ سے سیکھو۔ اللہ کیسے نبی کی عزت دیتے تھے، کیسے نبی کا احترام کرتے۔ نبی کی حدیث کے سامنے ایک صحابی تو ایسے تھے معلوم ہے جو اپنے بیٹے سے بات کرنا بند کر دیا، پتہ ہے؟ وہ بتاؤں کبھی کسی موقع وقت نہیں۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ، ہم نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔